دیکھیں بات یہ ہے منصور بھائی، شیر جو ہے نا اس وقت ٹینکوں اور توپوں کے اوپر بیٹھ کر شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے شکار کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، ٹینکوں اور توپوں پہ سوار ہو کے شکار کرنے آ رہا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہمارے آلریڈی اسی ترمیم کے لیے 5 جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے وہ مسنگ بھی تھے، ان کی فیملیز جو تھی وہ باقاعدہ انہوں نے عدالت میں رجوع کیا ہوا تھا کہ لوگ مسنگ ہیں۔ دیکھیں اگر تو یہ ترمیم اسی طرح کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کر کے انہیں دبا کر ان کی گردن گھٹنے کے نیچے رکھ کے اور پھر جتنی جلدی اس ترمیم میں تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا اور جس طرح کی خوخار قسم کی شکیں اس ترمیم میں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت جانے تو یہ 9 مئی سے بھی ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، پاکستان کے سپریم کورٹ کے اوپر، پوری پاکستان کی عدلیہ کو جو ہے وہ مغلوب اور یرغمال کرنے کی خواجہ آصف صاحب کل میرے پروگرام میں موجود تھے۔ خواجہ آصف صاحب آپ کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، دسمبر میں کر لیں، ابھی نہیں۔ میں منصور بھائی خواجہ آصف صاحب کو پہلے تو حیران ہوتا ہوں، اور آپ ہی کے پروگرام میں ناظرین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں پہلے یہ تو بتائیں کس حیثیت سے بات کرتے ہیں؟ وہ تو رکن اسمبلی ہی نہیں ہے، سیالکوٹ کے لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے، آپ کی نظر میں نہیں دیا، ہماری نظر میں نہیں، وہ جیلی فارم 47 لے کر اسمبلی میں پہنچے، اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے خواجہ آصف کو پیغام دے دوں، خواجہ آصف عمر ڈار نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ تم نے میرے شہر کے لوگوں کا ووٹ چوری کی ہے، مینڈیٹ چوری کی ہے، تم سیالکوٹ کے لوگوں کا ووٹ چرا کر اسمبلی میں پہنچے ہو، اور میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا تب تک جب تک انشاءاللہ ہم وہ مینڈیٹ سیالکوٹ کے عوام کو واپس نہیں دلوائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ راضی ہوئی ہے، صرف ٹائمنگ کا فرق ہے، وہ کہہ رہے ہیں دسمبر میں کر لیں، وہ جسٹس قاضی فائز صاحب سے بیسکلی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں، باقی کہتے ہیں باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں منصور بھائی، جہاں تو تحریک انصاف کی بات ہے، اگر تو کوئی بھی قانون سازی ایسی جو ملک و قوم کے مفاد کے لیے ہو، جو پاکستان کی عدلیہ کی بہتری کے لیے ہو، یقیناً ہم اس قانون سازی کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم کسی بھی ایسی قانون سازی کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو پاکستان کے عوام، پاکستان کی عدلیہ، مطلب اس کے کوئی بھی نقصان میں یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پرپوز جو امینڈمنٹ آئی ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی بہت پھیلی ہوئی ہر جگہ آ رہی ہے، اس کے اندر جو بیسک اصل بڑی چیز ہے نا وہ ہے ایک الگ آئینی عدالت، کہ آئینی معاملات کو کم از کم وہ ہینڈل کرے۔ ایز پرنسپل کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو مانتی ہے کہ ہاں یہ واقعی ہونی چاہیے، ایک آئینی عدالت الگ ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کا جو موقف ہے وہ پارٹی ہی دے گی، نہیں پارٹی دے گی، ہاں بالکل مانتے ہیں، دیکھیں اس میں مانتے ہیں جی بالکل مانتے ہیں، میرے علم میں کچھ نہیں، میں اس پہ ابھی کوئی بات ہمارے علم میں بھی نہیں ہے،